اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چلاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند سپاہیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ طاق کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم پر اتر چکے تھے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ رستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار اصحاب، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پاسا پٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری و جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افراد کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی اسلامی لشکر کی قیادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اصحاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا یقین دلانے لگے۔ دومتا الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومتا الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم سے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتا الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے حضرت خالد بن ولید نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدر کو حاضر کر دیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 میں واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔